قرآن کا پہلا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے۔ یہ بات بظاہر عجیب سی معلوم ہوگی کہ مسلمانوں سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ قرآن پاک پر ایمان لایا جائے، حالانکہ قرآن پاک پر ایمان لائے بغیر کوئی مسلمان کہلا ہی نہیں سکتا۔ لیکن یہ بات آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے اگر اس حقیقت کو ذہن میں رکھیں کہ ایمان کے دو حصے ہیں، ایک زبان سے اقرار اور دوسرا دل سے اس کی تصدیق۔ ایمان مکمل تبھی ہوتا ہے جب زبانی اقرار کے ساتھ ساتھ دل کا یقین بھی انسان کو حاصل ہو جائے۔ اسی لیے کہ جس چیز پر ہمارا یقین ہو، ہمارا عمل اس کے خلاف نہیں جا سکتا۔ آپ کو معلوم ہے کہ آگ جلاتی ہے، اس لیے کوئی شخص آگ میں انگلی نہیں ڈالتا، بلکہ ہمارا تو یہ طرز عمل ہے کہ جس چیز پر بھی ہمیں شک ہو، ہم اس کے بارے میں بھی محتاط ہو جاتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ اکثر سانپ زہریلے نہیں ہوتے، لیکن ہم پھر بھی کبھی سانپ کو پکڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہمیں قرآن پاک پر کامل یقین ہے، لیکن ہمارا طرز عمل اس کے خلاف ہے، اس لیے کہ ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ نہ تو ہم اس کی تلاوت باقاعدگی سے کرتے ہیں، نہ اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نہ ہی اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ اس لیے ثابت ہوا کہ دراصل ہمارا تو ایمان ہی کمزور ہے۔ ہم زبان سے تو اقرار کرتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، لیکن یقین کی دولت سے ہم محروم ہیں، ورنہ جسے یقین حاصل ہو جائے اس کا تو اوڑھنا بچھونا ہی قرآن بن جاتا ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ انہیں قرآن سے کس درجے کی محبت تھی۔ جیسے ہی قرآن کی آیات نازل ہوتی، ان کی یہ کوشش ہوتی کہ انہیں جلد از جلد یاد کر لیں۔ پوچھا جا سکتا ہے کہ اس کمی کو کیسے پورا کیا جائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا بس ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ ہے خود قرآن پاک۔ جب ہمیں یقین ہو جائے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوا، تو پھر اس کے ساتھ ہمارے تعلق میں ایک انقلاب آ جائے گا۔ پھر ہمیں محسوس ہوگا کہ زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے قرآن سے بڑھ کر کوئی دولت، اس سے عظیم تر کوئی نعمت نہیں۔ قرآن اور زندگی، زندگی اور تم اور قرآن، قرآن اور مزہ، مزہ زندگی کا، زندگی تمہاری ہے، زندگی